بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی فقی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ وضو کے بعد پیشاب کے قطرات نکلنے کا شک ہو جائے۔ سوال: جب میں استنجا کرتا ہوں تو اس کے بعد کبھی مجھے ایسا شک ہوتا ہے کہ ایک دو قطرے پیشاب کے نکل گئے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ میں اس سوچ میں رہتا ہوں کہ میرا وضو ہوا یا نہیں، میری نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں۔ نیز کبھی ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو پانی کی طرح کوئی چیز نکلتی ہے جو کپڑوں میں بھی لگ جاتی ہے۔ یہ پاک ہے یا ناپاک؟ کیا اس کی وجہ سے غسل کرنا یا وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: استنجا کرنے اور وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرات نکلنے کا اگر وہم اور شک ہے تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدث کے بارے میں کسی کو شک ہوا تو وہ باوضو ہی رہے گا۔ آپ اس خیال اور وہم کو آہستہ آہستہ دور کریں۔ وضو کرنے کے بعد پیشاب کی جگہ پر پانی کی چھینٹیں ماریں۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ اور اگر پیشاب کے قطرات آتے ہوں تو آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں استنجا کے بعد فوراً وضو نہ کریں، بلکہ کچھ انتظار کر کے قطرات نکل جانے اور دوبارہ نہ آنے کا یقین ہو جانے کے بعد وضو کریں، اور نماز کے لیے الگ پاک کپڑے استعمال کریں۔ بعض دفعہ مختلف جنسی خیالات کی وجہ سے پیشاب کی جگہ سے تری نکلتی ہے، اسے مدی کہتے ہیں، یہ ناپاک ہے۔ اسی طرح پیشاب کے راستے سے بیماری کے نتیجے میں کبھی ایک طرح کا سفید مادہ نکلا ہوا ہوتا ہے جسے ودی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل پیپ ہوتی ہے جو گندے خیالات اور تفکرات کی وجہ سے پیشاب کی نالیوں میں زخم پڑ جانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بھی ناپاک ہے، لہذا کپڑے پر لگ جائے تو اتنے حصے کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ ان دونوں کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مدی نکلنے کی صورت میں وضو اور منی خارج ہونے کی صورت میں غسل واجب ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منی، ودی اور مدی میں سے منی میں غسل واجب ہے اور مدی اور ودی میں مکمل وضو کرنا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔